ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے. لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں، نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو. چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے. اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے یہ مٹی کی وجہ سے ہے. زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے. تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے. انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں. اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے. مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا. ہاں، اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو. یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے. لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو، وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے. تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا. بس اس بات پر صبر آ جائے گا. کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی چاہے کالے آدمی ہو، گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا. آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا تھے. یہ دعا حضور نے فرمائی. تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا. ہاں، دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے. بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے. کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. آپ یہ جملہ نہ کہیں. وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے. ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے. میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا، ملکہ نے، بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے، سبوں کو عاجزی آ گئی. بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا.
تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے. تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے. لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا.